الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سورہ طٰہٰ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 98 سے ہم نے گفتگو آج آغاز کرنی ہے. آخری جو آیت تھی اس میں جو ہے وہ تذکرہ تھا کہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الفاظ آتے ہیں کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو جلا دیں گے پھر بکھیریں گے دریا میں اڑا کر. مولانا اصلاحی صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے اس میں کہ توراۃ میں اس میں یہ قصہ بھی آگے نقل ہوا ہے کہ اس بچڑے کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ جو ہے اس کو گھول کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو پلا دی گئی. تو انہوں نے بڑے تفنن کے انداز میں لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو روایت گھڑنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا کہ یہ آخر کون سا شربت روح افزا تھا جو لوگوں کو پلایا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ایسا ہوا ہے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں، لگتا ہے کہ اس کی تاثیر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر لگتا ہے کہ جو شرک ہے ان کی گھٹی میں پڑ گیا. اور آج بھی آپ دیکھیے نا ان کے ہاں بائبل میں بھی اور ویسے بھی ان کی روایت میں گولڈن کاف یعنی جو ایک سونے کا بچڑا وہ جیسے ایک علامت قرار پائی. اور اس دور میں جو سونے کا بچڑا ہے وہ کیپٹل ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کو جو نچایا ہوا ہے وہ چند یہودیوں نے ہے، اور جو چند یہودی ہیں جو کھربوں ڈالر کے مالک ہیں، اور آج بھی جیسے سونے کے یا سونے کے بچڑے کو پوجنے والے سب سے بڑھ کر یہ یہودی لوگ ہی. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا صاحب وہی اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی. وسع کل شیء علما، سب چیز سما گئی ہے اس کی خبر میں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، جو سناتے ہیں ہم تجھ کو احوال سے ان کے جو پہلے گزرے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے دیا تجھ کو اپنے پاس سے ایک پڑھنا. یعنی جتنی باریکی سے جتنی پریسیجن سے ہم اے نبی آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخی واقعات بیان کر رہے ہیں، اس کا کوئی سورس وحی کے علاوہ ممکن نہیں. وہی بات من لدنا ذکرا، خاص اپنے پاس ایک خصوصی ذریعہ علم ہے. یہ تاریخی اخبار نہیں ہیں، یہ کوئی اٹکل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک وحی ہے جس کے ذریعے ہم آپ تک یہ خبریں دے رہے ہیں. من اعرض عنہ، جو کوئی منہ پھیرے اس سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، سو اٹھاوے گا دن قیامت کے ایک بوجھ. خالدین فی، پڑے رہیں گے اس میں. وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان پر قیامت میں بوجھ اٹھانے کا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکیں گے سور میں. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور گھیر لاویں گے ہم گناہ گاروں کو اس دن نیلی آنکھیں. فائدہ ہے یعنی اندھے اور شاید یوں ہی نیلی ہوں بدنمائی کے واسطے. یہاں تو یہ کہ خوف سے جیسے آنکھیں پتھرا جائیں گی. یتخافتون بینہم، چپکے چپکے کہیں گے آپس میں. ان لبثتم الا عشرا، دیر نہیں ہوئی تم کو مگر 10 دن. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم کو خوب معلوم ہے جو کہتے ہیں جب بولے گا ان میں اچھی راہ والا، تم کو دیر نہیں لگی مگر ایک دن. وہ دنیا جس کی زندگی اور جس کی جو مزے ہیں ان کے پیچھے تم ریجھ گئے، وہ تمہیں ایسے لگے گا کہ بس ایک دن ہم یا دن کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سو تو کہہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر کر چھوڑے گا زمین کو پٹ پڑ میدان، بالکل چٹیل میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ دیکھے تو اس میں موڑ نہ ٹیلا. اب یہاں پر جب قرآن مجید میں بیان ہوا نا کہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی،
تو مشرکین مکہ نے گویا بہت چندرا کر تمسخر کے انداز میں پوچھا کہ اچھا یہ پہاڑ جو اتنے مستحکم ہیں اور لگتا ہے کہ میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں، کیا یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے؟ تو اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ یسألونک عن الجبال، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی کیا اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، اس کے بارے میں بتائیں۔ پھر وہی بات، ہمارے ہاں جن لوگوں کا خاص ذوق ہوتا ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اسرار عالم صاحب جو بھارت کے ایک مفکر ہیں، انہوں نے دجال سیریز پر کئی کتابیں لکھی، تو وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے سامری کے بارے میں پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ سامری ہی دجال ہے، اور پھر یہ بات کی جو پہاڑ کے بارے میں پوچھا گیا ہے الجبال، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام پہاڑ تو ہو نہیں سکتا، یہ کسی خاص پہاڑ کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہی بات جو ہمارے ہاں محاورے میں کہی جاتی ہے نا کہ ایک بھوکے شخص کے لیے ہر گول چیز جو ہے وہ روٹی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کہ جو اس طرح کی چیزوں کو تھیورائز کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں سے پھر اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو الجبال ہے نا، یہ الجبال وہ جگہ ہے، وہ لوکیل ہے یہ اصل میں، کہ جہاں پر جو ہے وہ دجال ریزائڈ کرتا ہے، رہتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں گویا دجال کا ہیڈ کوارٹر۔ یہ فضول گفتگو ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو یہاں پر گویا قیامت کے ریفرنس سے پوچھا جا رہا ہے، تو کہا کہ ہم اسی طریقے سے زمین کو بالکل چٹیل میدان چھوڑ دیں گے۔ وہ جو کہا ہے نا کہ دکت الارض دکن دکا، اور زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کو۔ یہ بھی ایک خاص تعریض ہے اس میں، جو مخاطبین ہیں، خاص طور پہ جو معاندین اور مخاصمین ہیں ان کو، آج یہ پیغمبر کی ہدایت کے لیے نہ سر اٹھاتے ہیں نہ توجہ کرتے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اور پیغمبر تم سے استغفار کریں، تو لووا رؤوسہم، سر مٹکاتے ہیں اپنے، انکار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس دن یہ سارے گروہ ایک پکارنے والے کی پکار کے پیچھے بکٹٹ دوڑیں گے۔ لا عوج لہ، ٹیڑھ نہیں ہے جس کی بات، وخشعت الاصوات للرحمن، اور دب گئیں آوازیں رحمان کے ڈر سے، فلا تسمع الا ہمسا، پھر تو نہ سنے گا مگر گھس گھس کی آواز۔ یعنی آج بہت چندرا کر باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کے سامنے جو ہے وہ چلا رہے ہیں، آرگومنٹس دے رہے ہیں، ان کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دن سب چوکڑی بھول جائیں گے اور بالکل جو ہے ایسی آواز ہو جائے گی، نرم آواز، آہستہ آہستہ جیسے بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کام نہ آوے گی سفارش، الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، مگر جس کو حکم دیا رحمان نے اور پسند کی اس کی بات۔ شفاعت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں دو انتہائی رویے پیدا ہو گئے۔ ایک تو شفاعت کا تصور جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ مشرکین کے ہاں پایا جاتا تھا، شفاعت باطلہ کا تصور کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے ہاں بچا لے جائیں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ لیکن امت مسلمہ کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر بھی شفاعت باطلہ کے کئی شیڈز جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ ایک انتہا جو ہے وہ ارجاء کی ہے، مرجئہ کی ہے، کہ انہوں نے شفاعت کے بارے میں قریب ویسے ہی تصورات قائم کر لیے جیسے مشرکین مکہ کے تھے۔ اور دوسری انتہا پر جو اسپیکٹرم ہے اس پہ معتزلہ چلے گئے، خوارج چلے گئے، انہوں نے شفاعت کا کلیتاً انکار کر دیا۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ شفاعت ہوگی، لیکن اس کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ الا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور وہ بات کرے گا رحمان کی پسند کی۔ یعنی وہاں سیاہ کو سفید نہیں کر سکتے، شرک کو توحید نہیں کر سکتے، ظلم کو عدل نہیں بنا سکتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے۔ جب بھی شفاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو انڈوس بھی کیا جاتا ہے نا، وہاں ساتھ اللہ کے علم کامل کا بیان بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں شفاعت کا جو ایک بڑا سبب ہوتا ہے نا، وہ کم علمی یا لا علمی ہوتی۔ ہر آدمی ہر شخص کو براہ راست نہیں جان رہا ہوتا نا، تو یہاں پہ تو ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی آپ بتائیے، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان کی گواہی دیجیے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو براہ راست ہر فرد کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ کے ہاں شفاعت کا مطلب وہ نہیں ہے جو تمہارے ہاں جو ہے عرف میں شفاعت کا مفہوم ہے۔
تو وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ پیچھے. ولا یحیطون بہ علما، اور یہ قابو میں نہیں لاتے اس کو دریافت کر کر. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور منہ آگے اور کرتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہتے کے، یعنی اور اپنا منہ آگے کرتے ہیں، منہ جھک جاتے ہیں لوگوں کے کس کے سامنے؟ اس جیتے جو جی رہا ہے، خود جی رہا ہے، سب کو جیتا رکھتا ہے. القیوم، ہمیشہ رہتا ہے، خود قائم ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. وقد خاب من حمل ظلما، اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، شرک کا. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کرے کچھ بھلائیاں، وهو مؤمن، اور یقین رکھتا ہو، فلا یخاف ظلما ولا حزما، سو اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ دبانے کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا. یعنی کہ جو کہا نا لا یخاف ظلما ولا حزما، عام طور پر آدمی کو ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بیک ہو اس کی، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی مضبوط پیچھے بندہ ہو. اس وجہ سے کہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو کوئی طاقتور آدمی چاہیے کہ جو ظلم زیادتی سے بچا سکے. تو کہا کہ وہاں شفاعت کا وہ مطلب ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، وہاں کوئی ظلم زیادتی تو ہونی ہی نہیں، نہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ایسا ہونا ہے کہ کسی کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے. تو کہا کہ نہ وہاں کوئی ظلم ہوگا اور نہ کسی کا حق دبایا جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھر سنایا اس میں ڈر کا. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید وہ بچ چلیں. او یحدث لهم ذکرا، یا ڈالے ان کے دل میں سوچ. فتعال اللہ الملک الحق، سو بلند درجہ اللہ کا، اس سچے بادشاہ کا. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اور تو جلدی نہ کر قرآن لینے میں جب تک نہ پورا ہو چکے اس کا اترنا. وقل رب زدنی علما، اور کہ اے رب مجھ کو بڑھتی دے بوجھ، مجھ کو بڑھتی دے بوجھ. اس کا فائدہ ہے جبریل جب قرآن لاتے تو حضرت ان کے پڑھنے کے ساتھ آپ بھی پڑھنے لگتے کہ بھول نہ جاویں. اس کو پہلے منع فرمایا تھا، سورہ قیامہ میں اور تسلی کر دی تھی کہ ہم اس کو جمع بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہاں اس کو ہم جمع بھی کر دیں گے، پڑھوا بھی دیں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اور تسلی کر دی تھی کہ اس کا یاد رکھوانا اور لوگوں تک پہنچوانا ذمہ ہمارا ہے. ثم ان علینا بیانہ، لیکن بندہ بشر ہے، شاید بھول گئے ہوں. پھر تقید کیا اور بھولنے پر مثل فرمائی آدم کی، یعنی کہا کہ آپ جلدی مت کیجئے. وقل رب زدنی علما، یہاں پہ آپ دیکھیے نا کہ علم سے سب سے بڑھ کے مراد کیا ہے؟ وحی ہے. یعنی اے اللہ مجھے بڑھا دے علم میں، یعنی مجھ پر مزید وحی نازل فرما تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، کہ اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کو میرے لیے نافع بنا دے. وانفعنی بما علمتنی، اور تو نفع بخش بنا دے ہر اس چیز کو جو تو آگے آئندہ بھی مجھے تعلیم دے. وزدنی علما، اور تو مجھے بڑھا دے علم میں. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، اور ہم نے تقید کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے. فنسیہ، پھر بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت. اس کا فائدہ ہے وہی جو دانہ کھا لیا بھول گئے، یعنی قائم نہ رہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھول گئے، یعنی انسان کو جو انسان کہا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ انس سے ہے، انسان کو کے اندر انس کا مادہ رکھا گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نسیان سے ہے کہ اس کے اندر جو ہے بھول کا مادہ رکھا گیا ہے. اور کئی حوالوں سے وہ بلیسنگ بھی ہے، ورنہ انسان کے لیے جو ہے بہت سے صدمے جو ہیں ان کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انسان بعد میں بھول جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں پایا. ایک تعبیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ جو بھول کے انہوں نے ایک کوتاہی ان سے ہو گئی تھی جس کو آگے عصا کہا گیا ہے، عصا اور غوا کہا گیا ہے، سخت الفاظ ہیں. تو گویا وہ جو اگر اس کو اب گناہ کا لفظ ہم
بولنے میں جو ہے جھجک ہو رہی ہے، یعنی وہ جو ان سے ہوا ہے وہ کوئی عزم جزم سے نہیں ہوا، یعنی وہ کوئی کولڈ بلڈڈ کوتاہی نہیں تھی، بلکہ بس بھول گئے اور بھول کر ان سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولم نجد لہ عزما، یہ ہے کہ ہم نے ان میں کچھ ہمت نہیں پائی، یعنی ان کے اندر عزم کی کمی ہے۔ تو پھر اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے نا کہ گویا آدم کے اندر یا آدمیت جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دو کمزوریاں ہیں، ایک نسیان ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کے اندر عزم کی کمی ہے۔ تو نسیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آدم کو کیا کہا گیا کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ جو جب بھی وحی آئے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کی پیروی کرو۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہے کہ عزم کی کمی ہے، انسان جو ہے وہ کوتاہی اس سے ہوتی ہے اور بعض اوقات دہرا کر ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، تو اس کے لیے گویا استغفار اور توبہ کا چینل اس کے لیے کھول دیا، ٹھیک ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ تو قرآن مجید یعنی اللہ ذکر، خاص طور پہ قرآن مجید اور پھر استغفار، گویا یہ دو گویا سیفٹی ویلو ہیں جو انسان کے اندر لگا دیے گئے ہیں اور جس سے اس کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی ہو جاتی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نہ مانا، ابا مگر ابلیس نہ مانا، فَقُلْنَا پھر کہہ دیا ہم نے، یا آدم اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے پھر تو تکلیف میں پڑے گا، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، تجھ کو یہ ملا ہے کہ بھوکا نہ ہو تو اس میں اور نہ ننگا، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں نہ دھوپ، فوسوس الیہ الشیطان، پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے، قال یا آدم، کہا اے آدم۔ اب یہاں اس بات کی بھی نفی ہے کہ جو ببلیکل نیریٹو ہے نا کہ ایک سرپنٹ یعنی اژدہے کی شکل میں آیا فرعون جو ہے ابلیس، اور آ کر اماں حوا کو ورغلایا، اور پھر اماں ورغلا نے ٹیمپٹ کیا انٹرن جو ہے آدم کو، تو یہاں سیدنا آدم کا تذکرہ ہے۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا جینے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو، یعنی انسان کے اندر جیسے ایک خلقی خواہش ہے خلود کی، ایٹرنٹی کی، اور اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو ٹیکنالوجی کے جتنے مظاہر سامنے آ رہے ہیں تو ان میں بھی جو سب سے بڑی خواہش ہے انسان کی وہ کیا ہے، وہ ہمیشگی حاصل کرنا ہے، وہ موت کو شکست دینا۔ تو ایک تو یہاں اس راہ سے آدم کو ورغلایا ابلیس نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہے، جنت ہی میں رہے، تو کہا کہ وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی جو پرانی نہ ہو، وہ جنت ہی میں ہو سکتی ہے، دنیا میں جو بھی بادشاہی ہے بہرحال اس کو زوال آنا ہی آنا ہے، یعنی جس کو سیدنا مسیح بھی کہتے ہیں نا آسمان کی بادشاہی، زمین کی بادشاہی بہرحال محدود ہوتی ہے، یعنی انسان چلا جائے گا اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو آسمان کی بادشاہی ہے نا، جنت کی جو بادشاہی ہے، وہاں پر ظاہری بات ہے جنت بھی ہمیشہ ہے، انسان بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر دونوں کھا گئے اس میں، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگے گانٹھنے اپنے اوپر پتے بہشت کے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بہکا۔ اب یہاں عصیان کا ترجمہ گناہ شاہ صاحب نہیں کر رہے، تو احتیاط کا ترجمہ ہے حکم ٹالا، تو اسی لیے شاہ صاحب نے کئی جگہوں پر یعنی پیغمبروں کے حوالے سے جو بات بیان ہوئی ہے نا، اس کو عام طور پر وہ جو ہے وہ تربیت کے رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی پیغمبروں کی تربیت گویا اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور ویسے بھی جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو عام نیکوکاروں کے ہاں نیکیاں شمار ہوتی ہیں وہ مقربین کے ہاں جو ہے وہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ تو بظاہر کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، لیکن گویا کیونکہ ان کا مرتبہ بلند تھا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اور یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس کی کئی تعبیرات ہیں، ایک تعبیر جو بہت مناسب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں
آدم کے کو جو اللہ تعالیٰ نے جو امانت اس کے سپرد کی تھی نا، جس کی ایک تعبیر جو ہے وہ فری ول کی ہے، اس کا اظہار بھی یہاں پر ہو گیا. اور فری ول کا اظہار جو ہے وہ نافرمانی میں ہوتا ہے، اطاعت میں نہیں ہوتا. تو کیا وہ ڈیمانسٹریشن بھی ہو گئی کہ آدم وہ ہے جس کو فری ول دی گئی ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف کر سکتا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر نوازا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا. اور فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر گناہ کرے اور نادم ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اور اس کے برعکس نیکی کرے اور اکڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، رہو ایک دوسرے کے دشمن. فإما یأتینکم منی ھدی، پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر. ہدن کا کتنا اچھا ترجمہ ہے، راہ کی خبر. وہ مشتق لے جانے والی راہ کون سی ہے؟ وہ الہدا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر جواب کیا آیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فمن اتبع ہدایا، پھر جو چلا میری بتائی راہ پر، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ بہکے گا نہ وہ تکلیف میں پڑے گا. اس کا فائدہ ہے ایک دوسرے کے دشمن رہے، ان کی اولاد جیسا آپس میں رفاقت کر کر گناہ کیا، اس کی طرف اشارہ ہے. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور لاویں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا. یہ بہت اہم آیت ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی گزران تنگ ہو جائے گی. اب یہ جو معیشتاً ضنکا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تو اس سے مراد صرف دنیا کی معیشت ہے تو پھر اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جن قوموں کی معیشت بہت مضبوط ہے، فرسٹ ورلڈ کہلاتا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتی ہیں، وہ زیادہ تر اللہ سے غافل ہیں اور سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو ان کی تو معیشت تنگ نہیں ہے. تو اس کی مختلف تعبیرات کی گئیں. ایک تو ایک روایت میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اتدرون ما المعیشۃ الضنک، تمہیں معلوم ہے کہ یہ تنگ زندگی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ عذاب الکافر فی قبرہ، کافر کا اس کی قبر میں اس کو عذاب دینا، ایک مراد اس سے یہ ہو گئی. دوسرا ایک اور تعبیر اس کی گئی شدت عیشہ فی النار، کہ جہنم میں جو اس کو تنگی پیدا ہوگی، جس طرح کی گزران اس کو کرنی پڑے گی. تیسری ایک اور جو کی گئی ہے وہ کسب الحرام سے کی گئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان تضیق علیہ ابواب الخیر، کہ اس پر خیر کے دروازے تنگ کر دیے جائیں. فلا یہتدی لشیء منہا، اور خیر کا کسی چیز کی طرف اس کی رہنمائی نہ کی جائے. وَلَهُ مَعِیشَةٌ حَرَامٌ يَرْكُضُ فِيهَا، اور اس کی جو ہے وہ حرام معیشت ہو جس کی طرف وہ ایڑ لگا کے جاتا ہو. تو اب یہ دیکھیں نا، اس سے بات واضح ہو گئی. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، ایک اس سے مراد عذاب جہنم ہے، اور ایک کیا ہے؟ حرام کسب. اور یہ بات ویسے بھی معلوم ہے کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ اللہ کی یاد کو سبسٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سی چیزوں سے. ٹھیک ہے نا، کنزیومرزم اس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ خلا پورا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ ممالک جن کو ویلفیئر اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کہا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر سیوسائڈ جو ہے وہاں پر پائی جاتی ہے. اور ایک خاتون ہے، ان کی بہت اچھی کتاب ہے، اور وہاں وہ کتاب کا نام ہی یہی ہے نا کہ ماڈرنٹی اینڈ میڈنس، کہ ماڈرنٹی کا میڈنس سے کیا تعلق ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو جدید زندگی ہے نا، یہ گویا شیزوفرینک شخصیات وجود میں لاتی. انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ خاص طور پر یہ جو جدید لٹریچر کا سارا تصور ہے، جتنے بھی لوگ جنہوں نے بڑا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے وہ زیادہ تر شیزوفرینک تھے، ان کے اندر جو ہے امبیلنس پایا جاتا تھا. تو انلائٹنمنٹ کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی وجہ سے ایک خاص طرح کی دیوانگی اور باولا پن جو ہے ان میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے کہ جی کی تنگی
اور اگر آپ ویسے بھی پڑھتے رہتے ہو انٹرویوز وغیرہ، جو خاص طور پہ بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جن کا تعلق شو بز سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی آخری زندگیاں بہت قسمہ پرسی میں گزرتی ہیں، اور جب وہ انٹرویو دیتی ہیں یا دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی تنگی میں ان کی زندگی ہے، کتنی مشکل میں ہے۔ تو بہرحال اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات مظاہر دکھا دیتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے اس کے لیے معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اور یہ جو معیشتاً زنکا ہے نا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے حیاتن طیبہ، کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، فَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی، ایک سعادت والی زندگی ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ تو اور کہا کہ وہ ہم ان کو جو ہے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، تو وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا، وقد کنت بصیرا، اور میں تو تھا دیکھتا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، فرمایا یوں ہی پہنچی تھی تجھ کو ہماری آیتیں، فنسیتہا، پھر تو نے ان کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے، وکذالک نجزی من اسرف، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جن نے ہاتھ چھوڑا، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتیں، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور پچھلے گھر کا عذاب سخت ہے اور بہت دیر رہتا۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، سو کیا سوجھ ان کو نہ آئی اس سے کہ کتنی کھپا دی ہم نے پہلے ان سے سنگتیں، یمشون فی مساکنہم، پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، سفر کرتے ہیں تجارتی، ان کے کھنڈرات دیکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں خوب پتے ہیں عقل رکھنے والوں کو، آیات آفاقی میں بھی پتے ہیں، آیات انفسی میں بھی ہیں، آیات تاریخی میں بھی ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور کبھی نہ ہوتی ایک بات نکل گئی تیرے رب سے، لکان لزامن، تو مقرر ہوتا بھینٹا، واجل مسمى، اور جو نہ ہوتا وعدہ ٹھہرایا۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا عذاب کیوں نہیں آتا، تو کہا عذاب ان پر ڈیو ہو چکا ہے، یہ تو اللہ کے ہاں ایک خاص پیمانہ مقرر ہے، جب تک وہ لبریز نہ ہو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ فاصبر علی ما یقولون، سو تو سہتا رہے جو کہیں، جو آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، صابر کرم رہیے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور پڑھتا رہے خوبیاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ وہی بات جب بھی اللہ کے نبی کو ثابت قدمی کی، صبر کی تلقین ہے، ساتھ ہی اللہ سے لو لگانے کی، تسبیح و تحمید کی، ذکر کی تلقین ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر، واطراف النہار لعلک ترضی، اور دن کی حدوں پر شاید تو راضی ہوگا۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور نہ پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو برتنے کو دی ہم نے ان بھانت بھانت لوگوں کو، زہرۃ الحیات الدنیا، رونق دنیا کے جیتے، لنفتنہم فی، ان کو جانچنے کو، ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے اور دیر رہنے والی۔ اب یہ ایک اور آزمائش کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے، پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے خوب پھل پھول رہے ہوتے ہیں، خوب جو ہے تنو مند ہوتے ہیں، خوب جو ہے مالدار ہوتے ہیں، اس سے غلط فہمی ان کو بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہم جو ہیں اللہ کے مقرب ہیں، اللہ جو ہے وہ کی چہیتے ہیں، اور اگر دنیا میں ہمیں ملا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا۔ تو کہا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، بہت محدود سی ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، جانچیں، اور اصل چیز جو رہنے والی ہے باقی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ قائم رہ اس پر۔ یعنی یہ بات کہ نماز سب سے بڑا امر ہے اللہ کی بندگی کا، خود بھی قائم رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر جو ہے ثابت قدم رکھیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، نحن نرزقک، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو۔ والعاقبۃ للتقوی، اور آخر بھلا ہے پرہیزگاری کا۔
وقالو اور لوگ کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ کہ یہ کیوں نہیں لے آتا ہم پاس کوئی نشانی اپنے رب سے. یہ بار بار مطالبے ہو رہے ہیں. ولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اگلی کتابوں میں کی اس کا فائدہ ہے یعنی اگلی کتابوں میں خبر ہے رسول آخر الزمان کی. یا یہ معنی کہ پہلے پیغمبروں کی نشانی کفایت ہے. یہ پیغمبر بھی انہی باتوں کا تقید کرتا ہے, کوئی بات نئی نہیں کہتا. یا یہ کہ نشانی کی اگلی کتابوں کے موافق قصے بیان کرتا ہے. اب 3 طرح سے شاہ صاحب نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ بات کہ پرانی کتابوں میں نشانیاں کافی نہیں ہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بتائی گئیں, شناخت بتائی گئی, کیا وہ کافی نہیں ہے؟ دوسری بات کہ پرانے نبیوں کو جو بڑے بڑے معجزے دیے گئے اور یہ پیغمبر بھی انہی کی راہ پر ہے, تو پھر کیا وہ نشانیاں کافی نہیں ہیں ان کو؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی نشانی ہے کہ پرانے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے قصے, ان کے احوال کتنی تفصیل سے یہ کتاب بیان کرتی, تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نشانی ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ اور اگر ہم کھپا دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے, لَقَالُوا تو کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام لے کر, فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ من قبل ان نذل ونخزا کہ ہم چلتے تیرے کلام پر ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے. یعنی پھر یہ عذر کرتے نا کہ بھئی ہم پر کیوں نہیں رسول بھیجا, ہم جو رسوا ہو گئے, ہم جو ذلیل ہو گئے, ہم جو ہے خذلان کا شکار ہو گئے, اگر ہمارے پاس رسول بھیجتے تو ہم ان کی بات مان لیتے. تو اتمام حجت ان پر کر دی گئی. قل تو کہہ کل متربص فتربصوا ہر کوئی راہ دیکھتا ہے تو تم راہ دیکھو. فستعلمون آگے جان لوگے, من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی کون ہے سیدھی راہ والے اور کون سوجے ہیں راہ. یعنی کچھ باتوں کا فیصلہ وقت کرتا ہے, اور چونکہ یہ رسول ہیں تو یہ فیصلہ یہیں زمین پر ہو جائے گا, اور یہ پیغمبر جو دین لے کر آئے ہیں وہ غالب ہوگا, اور جو باطل ہے اس کا منہ کالا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون سورہ انبیاء. نزدیک آ لگا لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ٹلاتے ہیں. قریب آ گیا ہے وقت عذاب کا, حساب کا وقت آ گیا ہے. ایک حساب وہ ہے جو آخرت میں ہونا ہے, اور ایک حساب وہ ہے جو رسولوں کی قوم کا زمین ہی پر ہو جاتا ہے. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نئی. الا استمعوہ وہم یلعبون مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر نصیحت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی, اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہوتا, التفات کرتے اللہ کی طرف. یہ اور جو ہے وہ ٹلاتے رہتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں, اس کو مذاق کا موضوع بنا لیا ہے. لاہیتن قلوبہم کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے. واسروا النجوى الذین ظلموا اور چپکے مصلحت کی بے انصافوں نے, مصلحت کی آپس میں سرگوشی کی, مشورہ کیا. حل ھذا الا بشر مثلکم یہ شخص کون ہے, ایک آدمی ہے تم ہی سا. افتأتون السحر وانتم تبصرون پھر کیوں پڑھتے ہو جادو میں آنکھوں دیکھتے, دن دہاڑے بالکل دیکھتے ہوئے تم ایک جادو کا شکار ہو رہے ہو, تمہارے جیسا ایک آدمی ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی, یا آسمان میں ہو یا زمین میں. وہو السمیع العلیم اور وہ ہے سنتا جانتا. بل قالوا اضغاث احلام یہ چھوڑ کر کہتے ہیں اڑتے خواب ہیں. بل افتراہ نہیں جھوٹ باندھ لیا ہے. بل ہوا شاعر شعر کہتے ہیں. یعنی اب دیکھیے نا کہ بات بھی ایک نہیں ہے نا, جو قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. وہ جو نبأ عظیم ہے نا کہ یہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے, تم بھی مر جاؤ گے اور تمہاری پیشی ہوگی آخرت میں, اس کے بارے میں ان کی باتیں آپس میں ملتی نہیں. پیغمبر کی بات اتنی مضبوط ہے, اتنا زبردست اس میں استدلال ہے کہ اس کے خلاف ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب پیغمبر پر اٹیک کرتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو پریشان خوابی ہے, کبھی کہتے ہیں یہ خود سے بنا لیا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ شاعری ہے, لفاظی ہے, معاذ اللہ. فلیأتنا بآیۃ ٹھیک ہے
پھر چاہیے لے آوے ہم پاس کوئی نشانی، کما اسر الاولون، جیسے پیغام لائے ہیں پہلے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو جس طرح پہلے پیغمبروں کو حصی معجزے دیے گئے، یہ بھی ویسی کوئی نشانی لے آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی نے جو کھپائی ہم نے۔ افہم یؤمنون، کیا کوئی یہ مانیں گے؟ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حصی معجزہ دیکھ کر ایمان لایا ہو۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اور آپ دیکھیے نا کہ بڑے بڑے معجزے کس کو دیے گئے؟ سیدنا موسیٰ کو دیے گئے نا۔ تو بنی اسرائیل تو پہلے ہی مومن تھی نا، اصل میں تو جو انکار کیا ہے وہ آل فرعون نے کیا ہے، قبطیوں نے کیا ہے، وہ تو نہیں مان کے دیے۔ اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کو غیر معمولی معجزے دیے گئے تھے، ان کی قوم نے ان پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ۔ یہ جو کہتے ہیں نا الا بشر مثلکم، اگر آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ آتا، تو کہا کہ ہمیشہ ہم نے انسانوں ہی کو بھیجا ہے۔ نوحی الیہم، کہ حکم بھیجتے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حکم بھیجتے تھے ہم ان کو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں اہل الذکر سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب، اور خاص طور پہ اہل کتاب کے علماء۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، اور ایسے بدن نہ بنائے تھے وہ کہ کھانا نہ کھاویں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ تھے وہ رہ جانے والے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی موت بھی آئی ان کو۔ وہ کہتے ہیں نا ما لہذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جی، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو کہا کہ تمام پیغمبر ایسے ہی تھے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر سچ کیا ہم نے ان سے وعدہ، پھر بچا دیا ان کو جس کو ہم نے چاہا، اور کھپا دیے ہاتھ چھوڑنے والے۔ وہی اللہ کی سنت ہے جس کا بیان ہے کہ رسول آتے ہیں، آ کے دعوت دیتے ہیں، اور قوم اگر من حیث المجموع انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ قوم اور اہل جو نبی اور اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں، اور پھر قوم کو دنیا ہی میں ہلاک کر دیتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے اتاری ہے تم کو کتاب کہ اس میں تمہارا نام ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو بوجھ نہیں؟ ذکرکم کا ایک مطلب تو وہ ہے جو شاہ صاحب نے بیان کیا کہ تمہارا تذکرہ موجود ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حصے کی یاد دہانی موجود ہے، تمہارے حصے کا کی جو اللہ تعالیٰ سے جڑنے اور اللہ تک پہنچنے کا کی جو خوراک ہے معرفت کی، وہ موجود ہے اس کتاب میں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی توڑ ماری ہم نے بستیاں جو تھیں گناہ گار۔ بستیاں گناہ گار نہیں ہوتی، بستیوں کے مکین گناہ گار ہوتے ہیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اٹھا کھڑا کیے ان کے پیچھے اور لوگ، یعنی وہی اللہ کی سنت کا بیان کہ جو پرانی قومیں ہلاک کی گئیں اس کا سبب کیا تھا؟ ظلم تھا، شرک تھا، پیغمبروں کا انکار تھا۔ فلما حسوا باسنا اذا هم منها يركضون، پھر جب آہٹ پائی ہماری آفت کی تبھی لگے وہاں سے ایڑ کرنے۔ لا ترکضوا، ایڑ مت کرو۔ وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، اور پھر جاؤ جہاں تم کو عیش ملا تھا اور اپنے گھروں میں، شاید کوئی تم کو پوچھے۔ یعنی وہی بات ہے، اللہ کی سنت ہے جب عذاب آتا ہے اس وقت قوم زاری کرتی ہے، لیکن اس وقت کا ماننا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، کہنے لگے اے خرابی ہماری، ہم تھے بے شک گناہ گار۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر یہی رہی ان کی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، جب تک ڈھیر کر دیے کاٹ کر بجھے پڑے، بالکل ایسے جیسے فصل کٹی ہوئی ہوتی ہے ویسے بجھ کے رہ گئے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے کھیلتے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی عبث نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کچھ کھلونا، لاتخذناہ من لدنا، تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کو کرنا ہوتا۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کھلونا یعنی بیٹے، یعنی اولاد جو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے یہ کھلونا بھی ہوتی ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کھلونے کی طرح ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں،
تو کہا کہ اگر اللہ کو کھلونے بنانے ہوتے تو خاص اپنے پاس بنا لیتے، اس کے لیے جو ہے یہ پوری زمین آسمان پیدا کرنا اور اس میں ایک تھیٹر جو ہے جیسے معاذ اللہ ایک پورا تھیٹر سجانا، اس کی کیا تک ہے؟ تو کہا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ با مقصد تخلیق ہے اور یہ نتیجہ خیز ہوگی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، یوں نہیں پر ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، فیدمغوہ، پھر وہ اس کا سر پھوڑتا ہے، فیضا ہوا زاہق، پھر تب وہ سٹک جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم کو خرابی ہے ان باتوں سے جو بتاتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے، اگر تو دیکھیں معاملہ یہ ہو کہ اللہ کو ماننے والے یہاں مشکل حالات میں رہیں، نہ ماننے والے، سرکشی کرنے والے دندناتے پھریں، پیغمبروں کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں فلرش کرتے رہیں اور پیغمبروں کی بات ماننے والے دنیا میں دبے رہیں، تو کہا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر تو ٹھیک ہے لوگ یہ کہیں نا کہ یہ کوئی رام کی لیلا ہے، کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، یہاں کوئی اخلاقی معاملات بروئے کار نہیں آتے، لیکن ایک معاملہ تو یہ کہ آخرت ہم برپا کریں گے، وہاں ہر چیز ریکنسائل ہو جائے گی، اور خاص طور پر جب رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں تو پھر دنیا میں عدالت لگا لیتے ہیں، اور پھر فیصلہ جو ہے زمین ہی پر ہو کر رہتا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس پہ شاہ صاحب نے لکھا فائدہ، یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے ایک قدرت کا نمونہ بھیجتا ہے جھوٹ کے مٹانے کو۔ ان کاملوں کو تم کہتے ہو خدا کا بیٹا، یعنی رسولوں کو، فرشتوں کو تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان و زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بڑائی نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہیں کرتے کاہلی۔ خاص طور پہ فرشتوں کا ذکر ہے، یہ خیال کرنا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہیں، کہا کہ نہیں، فرشتے تو اللہ کی بندگی میں نہ کوئی کوتاہی کرتے ہیں نہ کوئی تکبر کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں تھکتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، اور کیا ٹھہرائے انہوں نے اور صاحب زمین میں کہ وہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے ان دونوں میں اور حاکم، یعنی ہیما کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ آسمانوں اور زمین، اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہوتے سوا اللہ کے، دونوں خراب ہوتے، زمین آسمان دونوں میں فساد برپا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سو پاک ہے اللہ تخت کا صاحب ان باتوں سے جو بتاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا بنیادی استدلال ہے، اور قرآن مجید کا جو آپ کہہ لیجئے موڈ آف پرسیپشن ہے وہ ریشنل نہیں ہے، وہ نیچرل ہے، وہ فطری ہے، بالکل ایک سادہ دلیل ہے جو ایک دیہاتی سے لے کر اور ایک بہت بڑے سے بڑے دانشور کے لیے گویا فلفلنگ ہے، اور اس کو گویا بات سمجھانے والی ہے کہ اس کائنات میں جو نظم ہے، اس کے اندر جو ہارمنی ہے، اس کے اندر جو کوہرنس پائی جاتی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک ایک ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر ہر ایک جو ہے دوسرے پر سرکشی کرتا اور ایک اختیارات کی جنگ ہر وقت برپا رہتی۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے پوچھا نہ جاوے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاوے، یعنی اللہ جو ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو مخلوق ہیں، ان سے پوچھا جائے گا اور اللہ پوچھے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا پکڑے ہیں انہوں نے اس سے ورے اور صاحب۔ قل ہاتوا برہانکم، تو کہہ لاؤ اپنی سند، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے عقل میں، نقل میں، فطرت میں، کائنات میں، کسی پرانے نوشتے میں لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور مجھ سے پہلوں کی۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے سچی بات پھر ٹلاتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اب یہ بہت بنیادی آیت ہے، قرآن مجید کا جو مین تھیم ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بات یوں ہے کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو میری بندگی کرو۔ یہ بنیادی پیغام ہے، ہر رسول نے آ کر اسی کی دعوت دی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ،
اور کہتے ہیں رحمان نے کر لیا کوئی بیٹا، سبحانہ، وہ اس لائق نہیں، وہ اس سے برتر ہے، پاک ہے، بل عباد مکرمون، لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی۔ یہ جو فرشتے ہیں جن کو تم اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کرتے ہو، یا انبیاء کو یا اولیاء کو تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ہیں، کہا نہیں یہ تو بہت باعزت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور پیچھے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو، یعنی اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا بیان ہے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی ان میں کہے کہ یہ میری بندگی ہے اس سے ورے، فذالک نجزیہ جہنم، سو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ، کذالک نجزی الظالمین، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو۔ یعنی جو اگر یہ کہے نا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ الوہیت میں شریک ہیں، تو کہا کہ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولم یر الذین کفروا، اب آیات آفاقی میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا بیان ہے، جو آیات آفاقیہ ہیں ان کا بیان ہے۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھولا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنائی ہم نے پانی سے جس چیز میں جی ہے، جس چیز میں زندگی ہے، افلا یؤمنون، پھر کیا یقین نہیں کرتے۔ یہ جو آیت ہے اس کو دو طرح سے تعویل کیا گیا ہے۔ ایک تعویل جو کم لوگوں کی ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے زمین اور آسمان جیسے ایک میس کی طرح تھے، اکٹھے جڑے ہوئے تھے، پھر ان کو الگ الگ کر دیا گیا، ڈفرینشیٹ کر دیا گیا۔ اور جو دوسری رائے ہے جو زیادہ تر مفسرین جس طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آسمان کا منہ بند تھا، اس سے بارش نہیں برس رہی تھی، اور زمین کی جو آپ کہہ لیجئے زمین ہے اس کے اندر بھی کوئی رویدگی نہیں تھی، دونوں بند تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا منہ کھولا، اس میں سے بارش برسائی، اور پھر زمین کے مسام بھی کھل گئے اور زمین سے جو ہے وہ رویدگی نکل اٹھی، اور اسی لیے آگے کیا ہے، یعنی بارش برسائی، بارش برسانے کا مطلب کیا ہے، ہم نے آسمان کا منہ کھول دیا، اور زمین کو بھی بند تھی ہم نے اس کو کھول دیا، وہ چٹیل زمین تھی اس کو زندہ کر دیا، اس میں سے جو ہے وہ رویدگی پیدا ہو گئی، اس میں نباتات اگنے لگ گئیں، اور اسی لیے کہا نا کہ ہم پانی ہی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک تو انسان کو دیکھ لیں، انسان کی اصل بھی کیا ہے، نطفہ ہے، پانی کی ایک بوند ہے، اور پھر اس دنیا میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے جو ہے حیوانات، ان کی زندگی بھی کس میں ہے، انسانوں کی زندگی بھی پانی سے اللہ نے مشروط کر دی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں جدید دور میں کچھ لوگوں نے اس کو تھیورائز کیا ہے اور اس کو جوڑا ہے، وہ جو پہلی تعویل میں نے عرض کی تھی نا، جو چند لوگوں کی ہے کہ آسمان اور زمین ایک میس تھے، انڈیفرینشیٹڈ، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا، تو رتق اور فتق اس لحاظ سے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اکٹھے تھے اور ان کو پھر الگ کر دیا، فتق گویا وہ الگ ہو گئے، اور گویا وہ جو ایک جدید تصور ہے بگ بینگ کا، وہ اس سے کہتے ہیں استنباط کہ گویا قرآن مجید میں بگ بینگ کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے جیسے ایک ہی میس تھا، پھر اس میں ایک ایکسپلوژن ہوا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے معاملات ہوئے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بگ بینگ ایک ایسی تھیری ہے کہ خدا کو ماننے والے بھی اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، خدا کا انکار کرنے والے بھی حق میں استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اس کے ذریعے خدا کا اس بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے نا وہ ایک بگ بینگر کو چاہتا ہے، یعنی بینگ اگر ہوا ہے تو کوئی بینگر ہوگا نا جس نے یہ برپا کیا ہے، یہ حادثہ ہے، دھماکہ جو بھی آپ کہہ لیجیے۔ اور جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ خود بخود ہوا ہے، رینڈملی ہوا ہے، ٹھیک ہے، الل ٹپ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی اسکیم نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن کانشیسنس نہیں ہے۔ تو بگ بینگ کوئی ایسی کنکلوسیو دلیل نہیں ہے خدا کے وجود کے لیے کہ اس کو بلا وجہ میں تکلف کر کے قرآن مجید سے برآمد کرنے کی کوشش کی جائے، اور چونکہ یہ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو ریپیٹ تو کیا نہیں جا سکتا اور اس طریقے سے ان کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک تھیورائزیشن ہے،
اور پھر اس طرح کی تھیورائزیشنز کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کو استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن مجید میں گویا بگ بینگ کا تذکرہ موجود ہے، اور جو بیان کرنے والے ہیں وہ بالکل اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن مجید کی حقانیت کی کیا دلیل ہوگی اس سے بڑھ کر کہ قرآن مجید میں وہ سائنٹیفک فینومینن جو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جن تک لوگ جو ہے اتنے عرصے کی ریاضتوں کے بعد جن حقائق تک پہنچے ہیں، قرآن مجید نے 1400 برس پہلے ان کو بیان کر دیا تھا۔ لیکن یہ بہت ہی ایک سلپری سلوپ ہے اور بہت خطرناک صورتحال اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سکینڈل بہت عام ہوا ہے نا، ایک ویڈیو آئی تھی اور اس میں تذکرہ ہوا تھا زمین کے حوالے سے کہ زمین جو ہے وہ اسٹیٹک ہے اور زمین کے گرد جو ہے باقی تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ گھومتے ہیں، اور یہ پرانا تصور ہے۔ اور چونکہ بر صغیر کے ایک بڑے صاحب علم جو ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ نے اس کو موضوع بنایا، اس پر کتابیں لکھی اور 2 کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ ایک کتاب انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے جس میں عقلی دلائل دیے ہیں اپنے تئیں، اور اس کا نام ہے کہ یعنی فوز مبین در حرکت زمین، فوز مبین در حرکت زمین، اور اس میں عقلی دلائل بیان کیے ہیں بہت زیادہ، اور اس زمانے کی جو حیت تھی، اس زمانے کی جو حساب تھا، اس زمانے کی جو سائنس تھی، اس کو بنیاد بنا کر رد کیا ہے اس بات کا کہ یہ کائنات جو ہے وہ یعنی ہیلیو سینٹرک ہونے کا رد کیا ہے، اور بلکہ کہا ہے کہ جیو سینٹرک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین ساکن ہے۔ ایک کتاب انہوں نے یہ لکھی جس میں عقلی دلائل ہیں، دوسری کتاب انہوں نے ایک اور لکھی جس میں نقلی دلائل ہیں، قرآن مجید سے اور چند احادیث سے انہوں نے استنباط کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نزول آیات فرقان اور بسکون زمین و آسمان۔ یہ زیادہ خطرناک کتاب ہے اس وجہ سے کہ اس میں قرآن کو انہوں نے بنیاد بنایا اور پھر ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو پرانی جو کونیات تھیں، کازمولوجی تھی، جو ارسطوٹل کے تصورات پہ کھڑی تھی، اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹولمی نے تصور قائم کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور زمین جو ہے وہ مرکز کائنات ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہ ایک اس زمانے کی سائنس کے مطابق ایک تھیری تھی، ایک نظریہ تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مسئلہ یہ ہوا کہ پھر یعنی جس طرح آج یہ غلطی ہو رہی ہے نا کہ قرآن مجید سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج جو ہے اس کے گرد گھومتا ہے، اسی طریقے سے پھر جو ہے چرچ نے اس کو جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ اپنی کریڈ کا حصہ بنا لیا۔ یعنی بائبل میں یہ بات بیان نہیں ہوئی، نہ بائبل نے اس کو موضوع بنایا ہے، لیکن خارج میں ایک نظریہ پیدا ہوا، سائنسی نظریہ اپنے زمانے کے مطابق، اور وہ جیسے کوئنسائڈ کر گیا، میچ کر گیا ببلیکل جو نیریٹو تھا اس سے۔ ببلیکل نیریٹو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، جو ہے ابلیس آیا، اس نے جو ہے حوا کو ورغلایا، حوا نے آدم کو ورغلایا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ان کو زمین میں پھینک دیا گیا، فال، کریشن، فال، اور پھر گناہ ہے، اور گناہ چلتا رہا، آدم کی نسلوں میں اوریجنل سن منتقل ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر خدا نے انسانوں کو نجات دینے کا سوچا، ان کو ریڈیم کرنے کے لیے اپنا بیگوٹن سن، اپنا ذاتی صلبی بیٹا زمین میں بھیجا، اور اس نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے سر لے لیے اور وصولی چڑھ گیا۔ تو ریڈمپشن، کریشن، فال، ریڈمپشن، یہ پورا ورلڈ ویو ہے، یا پورا جو آپ کہہ لیں ایک نیریٹو ہے ببلیکل، وہ اس میں بیان ہو جاتا ہے۔ اب ان کے ہاں یہ بات جب پتہ لگی کہ بھئی کائنات جو ہے وہ مرکز ہے، زمین مرکز ہے اور اسٹیٹک ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے نا کہ جس میں خدا نازل ہوا انسانی بھیس میں، ٹھیک ہے، تو ورڈ میڈ فلیش جو ہوا ہے، کلمہ جو مجسم ہو گیا ایک وجود میں، تو یہ پھر زمین میں ہوا ہے، پھر زمین کو واقعتاً مرکز کائنات ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ گویا میچ کر گیا، اس کو انہوں نے گویا حصہ بنا لیا، اور پھر پہلے جو ہے وہ کوپرنیکس اور کیپلر اور پھر اس کے بعد گیلیلیو کے تحت جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ایک طرح سے کہ نہیں زمین جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے بلکہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو پھر چرچ نے اس کو ریزسٹ کیا۔ اگرچہ وہ جو گیلیلین افیئر ہے یا جس کو گیلیلین متھ بھی کہتے ہیں، اس میں بہت کچھ افسانہ بھی ہے کہ محض یہ سبب نہیں تھا چرچ کی ناراضی کا، اس کے اسباب دوسرے بھی تھے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن پھر اس سے ایک جو ہے وارفیئر شروع ہو گئی کرسچینٹی میں اور جو ہے سائنس میں یا چرچ میں اور سائنس میں، جس میں سائنس بہرحال ٹرائمفنٹ ہوئی، وہ اوپر آ گئی، اور پھر اس کی وجہ سے مذہب کو آہستہ آہستہ علم کی دنیا سے دیس نکالا مل گیا۔ تو ویسی ہی فیلسی پھر یہ بھی کی جاتی ہے،
بھئی قرآن مجید سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ زمین کے ساکن ہونے یا سورج کے جو ہے وہ زمین کا مرکز کائنات ہونا نکالا جاتا ہے، تو اس سے پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز چیلنج ہو جائے گی خارج میں تو اس سے آپ کے دین پر، آپ کے عقائد پر، آپ کی وحی پر، آسمانی کتاب پر حرف آئے گا۔ تو اسی طریقے سے بگ بینگ جیسی تصورات کو اگر آپ جو ہے قرآن مجید سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک تھیری ہے، 150 150 برس بعد یہ تھیری فالسیفائی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو سارا ڈسکورس ہے ریلیجن اینڈ سائنس کا، اور خاص طور پہ قرآن اینڈ سائنس کا، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر مورس بکائے کی جو کتاب تھی، ٹھیک ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس، اس میں دکھایا گیا کہ بھئی بائبل میں تو جو ہے بہت سی غلطیاں ہیں، جبکہ قرآن میں کوئی سائنسی غلطی نہیں ہے۔ اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ریلیجن اینڈ سائنس یا قرآن اینڈ سائنس کی بحث ہوتی ہے تو صاف یہ لگتا ہے کہ سائنس کو ایک برتر علمیت کے طور پہ اور سائنسی منہاج کو ایک برتر منہاج اور میتھڈولوجی کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ مذہب یا قرآن کو اس کے مطابق بتایا جائے اور دکھایا جائے۔ تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہی پیدا ہوتی ہے۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ ہوا تھا کہ بائبل سے چیزوں کو نکالا گیا، پھر جب وہ تھیری فالسیفائی ہو گئی تو مسئلہ ہو گیا، تو آج ہم دیکھتے ہیں یہی مذاق بن رہا ہے نا اعلیٰ حضرت کی ان کتابوں کا، کہ دیکھیے جی قرآن مجید کی بنیاد پر جو ہے آپ نے اس طرح کے نظریات قائم کیے اور وہ نظریات جو ہیں وہ فالسیفائی ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس ڈسکورس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ وہی مسئلہ پیدا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیے نا، جو پہلی کتاب تھی جس میں عقلی دلائل تھے، اس کا نقصان اگر ہوگا بھی تو کیا ہوگا؟ اتنی بڑی بات کیا ہے کہ ایک زمانے کی سائنس ہے، وہ ان کو اطلاع نہیں ہو سکی بہت سی نئی تھیریز کی، تو ٹھیک ہے، وہ عالم دین تھے، فقیہ تھے، بہت سی سائنسی تصورات ان پر واضح نہیں تھے، بس یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بغیر علم کے یا کسی ایک ڈسکورس ہے اس کا پختہ علم نہیں تھا تو اس میں کیوں پڑھے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ڈسکریڈٹ ہو جائے گی۔ کچھ ہمارے ہاں سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ان کو جو ہے کوئی بہت سمجھدار اور بہت کوئی عاقل اور فہیم آدمی نہیں سمجھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی باقی جو آراء ہیں دینی معاملات میں اس کو بھی وہ ریفیوٹ کر دیں۔ لیکن اگر جو دوسری کتاب ہے، میں نے عرض کیا، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر آپ کہیں گے جی قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے اور زمین مرکز کائنات ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، تو اس سے تو گویا آپ معاذ اللہ قرآن مجید کو معرض خطر میں ڈال رہے ہیں نا۔ اس سے تو ڈر اس بات کا ہے کہ پھر آپ گویا معاذ اللہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کیسی بے عقلی کی اور ان سائنٹیفک جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تب کہ جب آپ، یعنی اسی طرح آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ایک سائنسدان کے طور پر، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک میتھمیٹیشین کے طور پر، ان کے فضائل کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں، اب کوئی آدمی پڑھے گا تو ہو سکتا ہے ہنسے اور وہ انکار کر دے اس بات کا۔ لیکن آپ دیکھیے یہ پھر ہلکی بات ہے، اس سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سائنسدان، بحیثیت ایک ہارٹی کلچرلسٹ، بحیثیت ایک زرعی جو ہے وہ سائنسدان، بحیثیت ایک جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجسٹ، تو اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور اس میں پھر کوشش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مختلف علوم کا بہت بڑا ماہر سمجھا جائے، جو ہے ثابت کیا جائے، اور آپ کی اس حوالے سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو گویا یہ منصب نبوت کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے ایک سینئر کولیگ تھے جو فلسفے میں پی ایچ ڈی بھی تھے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ جو ہے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے نا تعبیر نخل والی، کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، وہ کہتے ہیں بالکل جعلی حدیث ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی بصیرت حاصل نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اگر ہم جو ہے وہ گھابا اگر جو ہے نہیں لگائیں گے تو جو ہے فصل ہلکی ہوگی۔ تو اب دیکھیے یہ پھر ایک انتہا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام کیا ہے؟ آپ ہادی بن کر آئے ہیں، آپ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگوں کو سائنس سکھانے کے لیے، یا آپ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہ کیسے کی جاتی ہے، یا دنیا کی ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے نہیں آئے۔ تو بہرحال بات یہاں سے نکلی تھی کہ اس آیت کو بھی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ گویا اس میں بگ بینگ کا تذکرہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی گفتگوؤں سے ہم پرہیز کریں، ورنہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ،
اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ، ان تمید بہم، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں شاید وہ راہ پاویں۔ فائدہ ہے یعنی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک والوں سے مل سکیں۔ اگر پہاڑ ایسے ڈھپ پر پڑتے کہ راہیں بند ہوتی تو یہ بات کہاں تھی؟ اس میں درے بنائے، رستے بنائے ہم نے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت بچاؤ کی، وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس کے نمونے دھیان میں نہیں لاتے۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، بار بار کہہ رہے ہیں معجزہ معجزہ معجزہ۔ کیا یہ چھوٹے معجزات ہیں؟ آسمان، زمین، چاند، ستارے، پہاڑ، فصلیں، بارش، یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، سب ایک ایک گھر میں پھرتے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ جینا، افہم مت فہم الخالدون، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جاویں گے؟ یعنی آگے فائدہ لکھا ہے، کافر کہتے تھے اس شخص تک ہے یہ دھوم جہاں یہ مرا کچھ نہیں۔ یہاں ایک اور استدلال شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اے نبی ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، تو اے نبی اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا آپ کے معاندین ہمیشہ رہیں گے؟ آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کے جو معاندین ہیں، مخاصمین ہیں، ان کو بھی جانا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے خلود ہوتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تجھ کو جانچتے ہیں برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف پھراؤ گے۔ یہاں اصلاً تو شر اور خیر یہ تکوینی ہے، لیکن تشریح بھی ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں اختیارات دے دیے، اما شاکرن و اما کفورا، تو خیر و شر کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ تکوینی طور پر ہم تمہیں جانچیں گے، کبھی جو ہیں وہ اچھے حالات آئیں گے یعنی خیر، کبھی برے حالات آئیں گے تمہاری نسبت سے یعنی کہ شر۔ اور گویا ابتلا اور فتنہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی انسان کی موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ لنبلوکم، اور اس ابتلا کا موڈس آپرینڈی کیا ہے، اس کا موڈ کیا ہے، کیسے آزماتے ہیں؟ وہ آزماتے ہیں فتنے کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں کبھی اچھی حالات کبھی برے حالات، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اصل بات کیا ہے؟ ہماری طرف پھر آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے اور کام نہیں تجھ سے مگر ٹھٹھے میں پکڑنا، أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی شخص ہے کہ نام لیتا ہے تمہارے ٹھاکروں کا؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے نام سے منکر ہیں۔ فائدہ ہے نام لیتا ہے ٹھاکروں کا یعنی برا کہتا ہے، برے انداز میں ذکر کرتا ہے۔ خلق الانسان من عجل، بنا ہے آدمی شتابی کا، یعنی انسان کی گویا طینت کے اندر اس کی سرشت میں عجلت ہے، جلد بازی ہے۔ اب دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جلیل القدر، لیکن وہ جلدی پہنچ گئے۔ عجلت الیک ربی لترضی سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تم کو اپنے اب دکھاتا ہوں تم کو اپنے نمونے، سو مجھ سے جلدی مت کرو۔ جلد باز ہے انسان، پیغمبر کہتے ہیں عذاب آئے گا، اگر نہیں مانو گے کہتے کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ وہی بات، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کبھی جانے یہ منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور نہ اپنی پیٹھ سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی عذاب کیوں نہیں آ رہا، کب آئے گا؟ تو کہا کہ جب وہ آئے گا نا تو اس سے جو اللہ کا عذاب ہے یا جہنم، اس کو اپنی پیٹھوں سے اور منہوں سے پھیر نہیں سکیں گے، اور نہ خارج سے ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتہ، کوئی نہیں وہ آوے گی ان پر بے خبر، فتبہتہم، پھر ان کے ہوش کھو دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر نہ سکیں گے اس کو پھیر دیں، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو فرصت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ٹھٹھے ہو چکے کتنے رسولوں سے تجھ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ،
پھر الٹ پڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا ٹھٹھا کرتے تھے اسی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا، وہی عذاب ان پر آ گیا۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، تو کہ کون چوکی دیتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہار من الرحمن، تمہاری رات میں اور دن میں رحمان سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے ٹال کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا ان کے کوئی ٹھاکر ہیں کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ان کو ہماری طرف سے رفاقت، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، کوئی نہیں پر ہم نے برتوایا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بڑھ پڑا ان پر جینا۔ یعنی یہ جو سرکشی میں پڑ گئے ہیں نا، اس کا سبب اصل میں یہی ہے، ہم نے ان کو برتنے کا سامان دیا، ہم نے ان کو آسائش کے سامان دیے، اور ان پر ایک مدت گزر گئی، وہی ان کی طرف نہیں آئی، گویا سرکشی کا شکار ہو گئے۔ افلا یرون، پھر کیا نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، اب کیا یہ جینے والے ہیں؟ یعنی یہ بات کہ ہر طرف سے یہ جو مشرکین ہیں ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی کی دعوت پھیل رہی ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں ہم چلے آتے ہیں گھٹاتے، یعنی عرب کے ملک میں مسلمانی پھیلنے لگی ہے، کفر گھٹنے لگا ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے اس طرح کی آیات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو ہے نا کہ ہم جو ہے خلق میں اضافہ کر رہے ہیں، اس سے جو ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور نکالا جاتا ہے، اور اسی طرح زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ایکسپینڈ کرے گی ایک وقت میں، پھر گھٹنا شروع ہو جائے گی اور پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ قل انما انذرکم بالوحی، تو کہ میں جو تم کو درس سناتا ہوں سو حکم کے موافق، ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، اور سنتے نہیں بہرے پکار کو جب کوئی ان کو ڈر سناوے۔ میں جو ہوں کیا کر رہا ہوں، تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے، لیکن یہ جو بہرے ہو گئے ہیں یہ پکار نہیں سنتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور کبھی پہنچے ان کو ایک بھاپ تیرے رب کی آفت کی، ایک بھبکا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو مقرر کہنے لگیں اے خرابی ہماری، بے شک ہم تھے گنہگار۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پھر ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ایک ذرہ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانے کے وہ ہم لے آویں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بس ہیں حساب کرنے کو۔ اب قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن جو ہے ترازو لگیں گی، اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا، رائی کے ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا، ہم لے آئیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو چکوتی اور روشنی، چکوتی فیصلہ کرنے والی چیز، چکا دینے والی چیز، اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ڈر والوں کو۔ کون ڈر والے؟ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی موسیٰ اور ہارون کو ہم نے کیا دیا؟ تورات عطا کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ بھی ذکر تھی، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن بھی کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ اب متقین کون ہے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں، وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری، افانتم لہ منکرون، سو کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ اب یہ جو قرآن ہے ہم نے نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، بہت فیض رساں ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور پھر وہی بات کہ ہم نے نازل کی ہے، اس کو لانے والے کو مت دیکھو کہ وہ کون ہے، تم میں کا ایک فرد ہے، تم خیال کرتے ہو کمزور آدمی ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی کمزور ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارا جتھا بھی بڑا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم نے نازل کیا ہے،
اور کہا کہ تم اس کا انکار کرتے ہو تو اب خود دیکھ لو، خود سمجھ لو کہ تم اللہ کے مقابل آؤ گے تو تمہیں ہارنا ہی ہے، اور تمہارے لیے خسارہ اور نقصان ہی تمہارا مقدر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔